بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ پاکستان کا فرانس سے سفیر بلانے پر غور۔ تاہم کئی ماہ سے پیرس میں کوئی سفیر تعینات ہی نہیں ہے۔ 3 ماہ قبل معین الحق کے چین تبادلے کے بعد پاکستان نے فرانس میں کوئی سفیر تعینات ہی نہیں کیا۔ سینئر سفارتکار پیرس میں سفارت خانے کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کے بیان کے بعد نیا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ فرانس میں پاکستان کا کوئی سفیر موجود نہیں ہے۔ انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد پیش کی گئی۔ اس موقع پر اسمبلی میں فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے پر غور کیا گیا۔ اسمبلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی فرانس سے سفیر واپس بلانے کے مطالبے کی حمایت کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے فرانس میں پاکستان کا کوئی سفیر نہیں ہے۔ انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں معین الحق بطور سفیر فرائض سر انجام دے رہے تھے، جو کہ 3 ماہ قبل چین تبادلہ ہونے کے بعد فرانس چھوڑ چکے ہیں۔ معین الحق کے تبادلے کے بعد پیرس میں پاکستانی سفارت خانہ سفیر کے بغیر چل رہا ہے، اور وزارت خارجہ نے فرانس میں کوئی سفیر تعینات نہیں کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پیرس میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن محمد امجد عزیز قاضی سفارت خانے کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ امجد قاضی سفارت خانے کے سینئر ترین افسر ہیں۔ اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر فرانس سے سفیر واپس بلانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم کے باعث پاکستان بھارت سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فرانس سے اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلوانا پڑا تو بلائیں گے اور پارلیمنٹ سے رہنمائی لیں گے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ سعودی عرب نے فرانس اور کئی مسلم ممالک کے مابین کشیدگی کے پس منظر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازع خاکوں کی اشاعت کی مذمت کی ہے۔ تاہم ریاض حکومت نے کئی دیگر مسلم ملکوں کے فرانس کے خلاف اقدامات کے مطالبے کی حمایت نہیں کی۔ سعودی عرب دنیا کا تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور خلیج کے خطے کی سب سے بڑی سیاسی اور اقتصادی طاقت بھی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے 2 مقدس ترین مقامات بھی سعودی عرب میں ہی ہیں، اور سعودی عرب بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں دنیا کے متعدد مسلم اکثریتی ممالک اور مغربی دنیا کی نظریں اس طرف لگی ہوئی تھی کہ یورپی یونین کے رکن ملک فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور پھر اس تناظر میں فرانس اور ترکی کے مابین پیدا ہونے والے سیاسی تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے ریاض حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب آج منگل 27 اکتوبر کو اس وقت مل گیا جب سعودی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ یہ حوالہ بظاہر اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ پیرس میں اپنی کلاس میں آزادی اظہار رائے کا حوالہ دے کر پیغمبر اسلام کے خاکے دکھانے والے جس فرانسیسی ٹیچر کا ایک نوجوان مسلم حملہ آور نے سر قلم کر دیا تھا، ریاض حکومت اس کے اس وحشیانہ قتل کی غیر مشروط مذمت کرنا چاہتی تھی۔ سعودی عرب جا کے فرانس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی ریاض میں وزارت خارجہ کے جاری کردہ اس بیان میں، جو سعودی عرب کے سرکاری میڈیا میں بھی شائع ہوا، یہ بھی کہا گیا کہ آزادی اظہار رائے اور ثقافت کو ایسے احترام، باہمی برداشت اور امن کی وجہ بننا چاہیے جو نفرت، تشدد،
اور انتہا پسندی جیسے رویوں کے تدارک میں مدد دے سکے، یعنی سعودی عرب نے پوری بات کو گول مول کر دیا۔ مختلف خبر رساں اداروں نے لکھا ہے کہ سعودی حکومت نے فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کی مذمت تو کی ہے، لیکن دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو ریاض حکومت نے اس موضوع پر ترکی اور فرانس کے مابین پیدا ہونے والے سیاسی تناؤ میں دونوں میں سے کسی ایک کی بھی یک طرفہ طور پر حمایت نہیں کی، اور دوسرے یہ کہ کئی مسلم اکثریتی ممالک کے اس مطالبے میں بھی ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی کہ اس معاملے میں مل کر فرانس کے خلاف کوئی اقدامات کیے جانا چاہیے۔ انہی خاکوں کی وجہ سے پیرس اور انقرہ کے مابین کھچاؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترک صدر طیب اردگان نے فرانسیسی صدر معکرون کے بارے میں جو کچھ کہا اسے فرانس کے علاوہ پوری یورپی یونین نے بھی پسند نہ کیا اور اس پر سخت الفاظ میں رد عمل ظاہر کیا۔ پھر فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا۔ اس تنازع کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کل پیر کے روز ترک صدر رجب طیب اردگان نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جہاں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹس میں صدر میکرون کے ان خاکوں سے متعلق موقف کی مخالفت کی تھی، ملکی پارلیمان نے ایک ایسی قرارداد بھی منظور کر لی ہے جس میں اسلام آباد حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پیرس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جہاں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹس میں صدر میکرون کے ان خاکوں سے متعلق موقف کی مخالفت کی تھی، ملکی پارلیمان نے ایک ایسی قرارداد بھی منظور کر لیا ہے جس میں اسلام آباد حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پیرس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیں۔ سینئر صحافی عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز نے ٹویٹر پر جن لاپتہ افراد کی تصاویر شیئر کی ہیں ان میں خطرناک دہشت گردوں کی تصاویر شامل ہیں۔ نجی ٹی وی پروگرام میں عمران خان نے کہا کہ مریم نواز نے کوئٹہ جلسے کے بعد ٹویٹر پر اپنی پروفائل پکچر بدلی تھی اور لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ ایک تصویر اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگائی تھی۔ مریم نواز نے یہ اقدام لاپتہ افراد سے ہمدردی کرتے ہوئے اٹھایا تھا، لیکن ان تصاویر میں ایک بچی نے ایک شخص کی تصویر اٹھا رکھی ہے۔ یہ شخص راشد بلوچ ہے۔ راشد بلوچ وہ دہشت گرد ہے جس نے چینی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے انٹرپول کی مدد سے راشد بلوچ کو شارجہ سے گرفتار کیا تھا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ نے تصدیق کی تھی کہ یہ انتہائی خطرناک دہشت گرد تھا اور اس نے بھارت سے فنڈنگ لے کر چینی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا۔ راشد بلوچ کے راہ سے رابطے کے بھی ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ راشد بلوچ کے معاملے پر ایک JIT بھی بن چکی ہے۔ ایک اور تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مریم نواز نے ایک خاتون کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے جس کی تصویر پکڑی ہوئی ہے یہ شخص ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہے۔ یہ اللہ نذیر بلوچ کا دوست ہے اور اس کی اللہ نذیر بلوچ کے ساتھ اسلحہ پکڑے ہوئے کئی تصاویر موجود ہیں۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ خود بھی ایک دہشت گرد ہے، جبکہ مریم نواز ان لوگوں کی تصاویر شیئر کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ مریم نواز نے کوئٹہ جلسے کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی پروفائل پکچر تبدیل کی تھی اور لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی تھی۔ ان کی تصویر کے بعد سوشل میڈیا پر کافی بحث کی گئی، جس کے بعد آج مریم نواز نے اپنے اکاؤنٹ کی تصویر بدل دی ہے۔